السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا that it's an honor for me that I have been given chance to be the part of this small but beautiful assembly or congregation, you can say that. First and foremost thing which a speaker as well as the audience should take cognizance is that we should purify our intention. پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں اپنی نیت درست کرنی چاہیے کہ ہم کس نیت سے بیٹھے ہیں. نہ تو اس کو ایسے اکیڈمک بنانا ہے کہ وی سی ان دا یونیورسٹیز، اور نہ تو ایسا بنانا ہے کہ ہمیں یہ ایسا لگے نہ کہ یہ کوئی اکیڈمک گفتگو ہو رہی ہے. لیکن ضمناً میرے ذہن میں ایک حدیث پاک آئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، اس کو محفوظ کرے، یاد کرے اور دوسروں تک پہنچائے. یعنی ایسی مجلس میں انسان جب بیٹھتا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں، آپ کے احادیث مبارکہ ہوں، تو خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں. تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہی ہمارے لیے سب سے بڑا اجر ہے. سو وی ول اسٹارٹ with the title. You can see an introduction to علم السیرہ. ابھی محسن بھائی نے ایک اچھی بات فرمائی کہ یہ علم سیرت ہیں. ون تھنگ از قرآن، اندر از علم القرآن. وہ اسی قرآن تو سورہ ناس سے سورہ الحمدللہ شریف سے سورہ ناس تک ہیں، لیکن علم قرآن کیا ہے؟ ہاؤ قرآن واز ریویلڈ، وٹ از ریویلیشن، ہاؤ قرآن واز کمپائلڈ، وٹ از دا اسٹرکچر آف دا قرآن، وٹ آر دا پرنسپلز آف تفسیر. یہ علم قرآن ہے. ایسے ہی حدیث ہیں، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، وہ تو آپ تو پڑھتے ہی ہوں گے یہاں. بٹ اندر تھنگ از what are the different types of hadith, what is hadith, difference between صحیح السند حدیث، ضعیف حدیث. یہ علم حدیث ہوتا ہے. اور ایک ہوتی ہے سیرت. عامی طبقے کے لیے جو بگنرس ہوتے ہیں، for them سیرہ is the beloved life of محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم from birth up to the sad demise. وہ سیرت ہوتی ہیں ایک عام انسان کے لیے. بٹ ہم وہ چیز یہاں پڑھیں گے آج وہ نہیں پڑھیں گے. we will start with علم سیرت. ایسے ہی علم سیرت ہے کہ سیرت اور حدیث میں کیا فرق ہے، سیرت کا جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہے، سیرت، علم سیرت کا کیا مقام ہے شریعت میں. is this one of the sources of شریعہ؟ یہ چیز ہم پڑھیں گے. بیسکس کیا ہے، کمپوننٹس کیا ہیں. تو انشاءاللہ یہاں سے ہم شروع کریں گے. سب ٹائٹلز you can check and see. Firstly we will start with the meaning, definition of سیرہ and مغازی. ہاں، one thing is we will try to understand the difference between سیرہ and مغازی. فرق کیا ہوتی ہے مغازی میں، سیرت میں. عام لوگ تو we see books of سیرہ، لیکن مغازی جو ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے. اس کے بعد نیڈ اور امپورٹنس. فار اے مسلم what is the need and importance of سیرہ، and for a non مسلم کیا کیا نیڈس ہیں. پھر بعد میں کمپوننٹس یا ڈفرینٹ آسپیکٹس آف سیرہ ہے. اسی طرح سے ہم سورسز آف سیرہ بھی پڑھیں گے اس میں. what are the sources of سیرہ. And then how was Sirah compiled? As you learn about the Quran, how Quran was compiled.
ویسے ہی ہم سیرت کو بھی پڑھیں گے آج. We will try. This is an endeavor. This is my first experience to be invited as guest. ورنہ تو وہ چیز آپ ذہن میں ہی رکھو گے. اس کے بعد ہیں ڈفرینٹ اپروچز. محسن بھائی واز ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرینٹ اپروچز آف سیرت. سیرت کے مختلف جو اسالیب اور مناہج ہیں. ایک محدث, ہاؤ اے ٹریڈیشنسٹ ڈسکرائبز پروفیٹک ایونٹس اینڈ ہاؤ اے ہسٹورین ڈسکرائبز پروفیٹک ایونٹس. اس میں کیا فرق ہے؟ جب ایک محدث سیرت کو پیش کرتا ہے وہ کس انداز سے کرتا ہے. ایک مورخ جو سیرت کو لکھتا ہے وہ کس. اینڈ you will come to know this, there are many non-Muslim scholars as well who have written prophetic سیرہ. اس میں اورینٹلسٹس الگ ایک دنیا ہے, اور جو انڈین سب کانٹیننٹ کے ادر دین مسلم نان مسلم اسکالرس ہیں ان کی بھی بہت ساری کتابیں ہیں. اور انٹرسٹنگلی دیر از اے بک, اس کا نام ہے آمینہ کا لال, دیٹ ہیز بین ریٹن بائی آئی ڈونٹ تھنک سو, میرے ذہن سے شاید نام نکل گیا, سوامی لکشمن پرساد ایسا ہی کچھ ہے ان کا نام. تو دا فارورڈ اینڈ پریفیس آف دیٹ بک واز ریٹن بائی سید سلیمان ندوی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک نان مسلم اسکالر لکھ رہا ہے سیرت, اور اس کا فارورڈ جو لکھ رہا ہے وہ, جس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں علم و فضل کا مہتاب ہے, سید سلیمان ندوی. ڈاکٹر غازی بھی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ انفیریورٹی کمپلیکس میں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے جو اسلاف ہیں وہ کس دنیا کے, کس لیول کے, کس گرینڈر کے انسان تھے. تو سب ٹائٹلز آپ نے دیکھ لیے. یہ میں نے جلدی جلدی میں بنائی ہیں, تو اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو. اچھا, لیٹس بگن ناؤ. سب سے پہلے وی ول اسٹارٹ ود دا لٹرل میننگ آف سیرہ in Arabic as well as in Urdu lexicons, how lexicographers have described this term. صاحب لسان العرب نے he has described this term as طریقہ. Some have تاج العروس is another lexicon, ایک اور لغت ہے, اس میں حیعت کو, سیرہ کا جو لغوی معنی ہے, لٹرل میننگ ہے, وہ حیعت لیتے ہیں. وہ یعنی انسان کی جو پوزیشن ہوتی ہیں, کنڈیشن, ڈائریکشن ہوتی ہیں. اور بعض لیکسیکوگرافرز نے کردار کے معنی میں, اس میں جو کریکٹر بنیادی ہوتا ہے انسان, اس کے معنی میں. اور بعضوں نے کہا ہے کہ دس از فزیکل اپیرنس, صورت جو ہوتی ہے انسان کی. اور بعضوں نے کہا ہے جو ہیبٹس ہوتے ہیں, عادات ہوتے ہیں. دیز آر دا ڈفرینٹ میننگس. میں نے شارٹلی کچھ لیے ہیں. قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے, مگر اونلی ایٹ فیو پلیسز. حیعت کے معنی میں قرآن نے استعمال کیا ہے اس کو. جیسے یو ول سی دیٹ ان دا کنورسیشن آف حضرت اللہ تعالیٰ اینڈ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ سیز دیٹ خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرۃ الاولیٰ. ایسا ہی ہے قرآن میں, یہی آیت ہے دیٹ یو ہولڈ اٹ, یو سیز اٹ, اینڈ یو forget, you should not fear not, we will return it to its original or primary condition. وہ قرآن میں استعمال ہوا ہے اس معنی میں. اور صورت کے معنی بھی میں استعمال ہوا ہے. جیسے عربی لٹریچر میں آپ پڑھتے ہوں گے ھذا من سیرت الاولین, یہ بھی استعمال ہوا ہے. یا کسی کو ون ہو ہیز بیوٹیفل ہیبٹس, تو اس کو کہتے ہیں حسن السیرہ. یہ حسن السیرہ ہیں, اس کے عادات اچھے ہیں, یہ بھی استعمال ہوا ہے. بٹ ون وی ول سی دس ٹرم ان اردو لٹریچر, اردو میں آپ دیکھیں گے تو اس کے اردو میں معنی اس کے ہیں سوان حیات بھی ہیں, حیات زندگی بھی ہیں, حالات زندگی بھی استعمال ہوتا ہے. تو دا اردو ہیز ڈسکرائبڈ دس ایز کمپلیٹ بایوگرافی آف اے پرسن. سو یو کین سی دیٹ دا اردو language encompasses the overall dimensions of this term. تو جب ہم سوانح حیات پڑھیں گے نا, تو اس میں کریکٹر بھی آ گیا, صورت بھی آ گئی, اس میں انسان کا بنیادی کردار بھی آ گیا. سو اردو ہیز encompassed it. یہ اس کے لٹرل معنی آپ سمجھ سکتے ہیں. اب ٹیکنیکل معنی اس کے لیں گے.
ٹیکنیکل معنی تو وی جنرلی نو دیٹ دا beloved life of the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم is called as سیرہ, یہی ہوتا ہے اس کا معنی. پھر میں نے ایک ڈیفینیشن لی ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ تو پتہ ہی ہوں گے شاہ ولی اللہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے, اور بلکہ اسکالرس سے دیٹ ہی واز دا سکسیسر, اور وہ ان کے جانشین ہی تھے شاہ عبدالعزیز. تو انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے علم حدیث پر, ان کی ایک کتاب ہے اجالہ نافع, اس میں وہ کہتے ہیں, یہ فارسی کا میں نے ٹرم اس کو آپ لکھ بھی سکتے ہیں, آنچ متعلق بوجود پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام و آل ازام است و از ابتداء تولد آن جناب تا غایت وفات آن را سیرت گوین. He says that whatever is related بمتعلق آنچ متعلق بوجود پیغمبر علیہ السلام, whatever is related to the prophet, about whatever related to his companions, his family, from the birth up to the demise, the overall these aspects, the overall this is called as سیرہ. تو مجھے لگتا ہے میں اپنی حد تک کہوں گا being a student of سیرہ لٹریچر, یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ تقریباً ہر ایک چیز کا احاطہ کرتی ہیں. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ گئے, ان کے صحابہ بھی آ گئے, اور ساتھ میں ان کے خاندان بھی آ گئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ڈیفینیشن آف مجھے لگتا ہے کہ بہترین ایک ڈیفینیشن ہے. اب ہم تھوڑا اس کو اچھے سے پڑھیں گے, تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. نیڈ کیا ہے بینگ اے مسلم اینڈ بینگ اے نان مسلم, نیڈ کیا ہے سیرت کی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ لینئر نوٹس لکھے ہیں کہ جو دا پرسنالٹی آف دا پروفٹ, جو ذات اقدس ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, دیٹ از ون آف دا سورسز آف شریعہ. یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے, کیونکہ آج کل بہت سارے فتنے ایسے ہیں جہاں پر علم حدیث کو, علم سیرت کو شریعت سے کچھ اور خارج کیا جاتا ہے, دیٹ از ایکسکلوڈیڈ. لیکن ہمارے یہاں جو مین سٹریم آئیڈیالوجی ہے اس میں سیرت, علم حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی شریعت کا حصہ ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ قرآن جو ہے, قرآن ان پریکٹس اور وی کین سے قرآن ان ایکشن, تو نبی علیہ السلام کی زندگی ہے. تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے, آپ کیسے سمجھیں گے انسان قرآن کو کیسے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کانا خلق القرآن انک لعلی خلق عظیم, اسی کو قرآن پاک نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جو بہترین کریکٹر ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہیں, اور جو قرآن چاہتا ہے کہ اے مین شوڈ ڈو وٹ اے مین شوڈ لک لائک, تو اس کا جو پریکٹیکل ماڈل پیش کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ایگیلیٹیرین سوسائٹی, یا اس کو آپ ایکویلیٹیرین سوسائٹی بھی کہہ سکتے ہو. اس میں کیا ہوتا ہے, دس از دا کنسیپٹ آف اے سوسائٹی ویئر اٹ از سیڈ دیٹ all the human beings, regardless of their religion, regardless of their races or caste, they should be given, there should be equal opportunities, they should be regarded equal, equal ان کے لیے رائٹس ہونے چاہیے. یہ ایک کنسیپٹ ہے اس وقت پوری دنیا میں. عالمگیریت اسی کو کہہ سکتے ہیں, گلوبلائزیشن ہے, یونیورسل ایک کنسیپٹ ہے, یہ پوری دنیا میں ہے. UN بھی اسی لیے قائم ہوا تھا. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بغور دیکھیں گے, جن لوگوں کا یہ نعرہ ہے تو وہی اس میں فیل ہیں. اگر آپ یو ول کانٹمپلیٹ ان دا ویسٹرن ایجوکیشنل سیٹ اپ میں آپ دیکھیں گے, وہاں 2 اسکولز چلتے ہیں, 2 ایجوکیشنل سسٹمز چلتے ہیں. جو ان کے اپنے بچے ہیں دے ہیو دیئر اون سیٹ اپ آف ایجوکیشن, اور جو ایسٹ کے وہاں جاتے ہیں ان کے لیے الگ ہے. اس کی اگر آپ اسٹڈی کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پیس جسٹس ایکول ایکسیسیبلٹی ٹو نالج, ایکول کنڈکٹ, وہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہر ایک کو حاصل ہوں. لیکن مسئلہ مطلب یہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس یہ چیزیں صرف نعروں کی حد تک ہیں, حقیقت میں نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں گلوبلائزیشن کے لیے, ایگویلیٹیرین سوسائٹی کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں پریویل کریں اس سوسائٹی میں. ہر ایک کو اپرچونیٹیز ایکول ہو, ایوری بڈی شوڈ بی گیون ایکول اپرچونیٹیز, ایکول رائٹس
اور پیس ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے، نالج ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، نالج کے جو ذرائع ہیں، جو ایکسیسیبلٹی ہیں، رسائی ہے، وہ ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں بنیادی جو فیکٹرز ہیں اس سے ایک ایکویلیٹیرین اور ایکویلیٹیرین سوسائٹی بن سکتی ہیں. تو یہ دنیا کے سامنے ایک اس وقت کا بڑا مسئلہ ہے. لیکن the only personality who came up with this concept, who not only taught this concept but who presented practical model for this society was only our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یہ ہم صرف بحثیت مسلمان نہیں کہہ سکتے. اگر آپ یہ وداؤٹ اینی ایگزیجریشن، یہ اگر آپ اچھے سے کوئی منصف مزاج غیر مسلم بھی پڑھے گا، چنانچہ سیرت کو پڑھنے کے بعد وہ اسلام قبول کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ بہت سارے مغربی مصنفین ایسے ہیں جنہوں نے سیرت کا مطالعہ کیا. ہوپ دیٹ یو آر یو آر شوئنگ گڈ اٹینشن ٹورڈس اٹ، کہ جنہوں نے سیرت کا مطالعہ منفی انداز میں کیا. یہ ایک ویسٹرن جو لٹریچر ہے سیرت کا، اس کی 2-3 قسمیں ہیں. بہت سا لٹریچر ایسا ہے جو صرف منفی انداز میں لکھا گیا. اس کے بعد جب مینوسکرپٹس دریافت ہوئے تو ایک اور رجحان پیدا ہوا. اب اس وقت ایک اور رجحان ویسٹ میں ہے، اورینٹلسٹس میں ہے. تو یہ سارا جو پریکٹیکل ماڈل ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. کیسے پیش کیا؟ اب دیکھیں، پیس ہر ایک کے لیے تھا. وہاں پر حضر موت سے کوئی چلیں اور حرم آ جائے اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جسٹس کیسا ہے. جسٹس ایسا ہے کہ جو فاطمہ چوری کرتی ہیں اس کے لیے چاہتے ہیں صحابہ کہ اس کے ہاتھ نہ کٹیں، تو حضرت اسامہ کو بھیجتے ہیں، جو کلوز کمپینینز ہوتے ہیں ان کو بھیجتے ہیں کہ آپ ان کے لیے سفارش. تو واپس کیا جواب ملتا ہے؟ اگر فاطمہ بنت محمد بھی her hands would also be cut down. تو یہ ہوتا ہے کہ کیسا جسٹس کا نظام تھا. تو اس کے لیے کوئی یہ نہیں تھا کہ فلاں کے لیے یہ پریویلیج ہیں اور فلاں کے لیے یہ پریویلیج ہے. نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایکول ایکسیسیبلٹی ٹو نالج جو ہیں یہاں پر وہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر نالج ٹو گین، نالج ٹو کمپلسری ہر ایک پر ہے. اٹس کمپلسری فار اے مسلم ٹو گین اتنی نالج کہ جس میں حلال و حرام کی تمیز آ جائے. تو یہ چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہ نعرے دیے بلکہ پریکٹیکلی آپ نے دکھایا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک جو کنڈکٹ ہوتا ہے، ہیومن کنڈکٹ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ رویہ کیا اختیار کیا. وہاں پر کالا، گورا، حبشہ کا، مکہ مکرمہ کا جو بھی ہوگا اس کے لیے ایکول کنڈکٹ ہوگا. وہاں پر تو ایسا بھی ہے کہ حضرت بلال ہی از ناٹ فرام مکہ مکرمہ، ہی از فرام حبشہ، بٹ حضرت عمر وڈ سے دیٹ ہی از آور لیڈر. سیدنا کہہ کر ان کو بلاتے تھے، ہی از آور لیڈر. تو جب فتح مکہ ہوا تھا، غالباً فتح مکہ ہی ہوا تھا، تو 2-4 آدمی گئے. نہیں، یہ حضرت عمر کا دور ہے. حضرت بلال آئے، حضرت عمر سے ملے. باہر بہت سارے لوگ کھڑے تھے، ان میں سے مکہ کے بڑے بڑے لوگ بھی تھے. سہیل بن عمرو تھے، ابو سفیان بھی تھے، اور بھی 2-4 بندے تھے. تو وہ کہنے لگے دیکھو ایک حبشی غلام کے لیے تو دروازے کھلے ہیں، بٹ وی ڈونٹ گیٹ ٹائم اور اپرچونیٹی ٹو میٹ خلیفہ وقت. تو ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سبقت اسلام جو سابقون الاولون ہے، یہاں پر اسی کے حساب سے رویہ اختیار کیا جاتا ہے. تو جو ایکویلیٹیرین سوسائٹی ہے وہ دنیا میں جو نعرے دیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نعرے نہیں دیے بلکہ پریکٹیکل ماڈل بھی. تو دنیا کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسی سوسائٹی، ایسا نظام بین الاقوامی لیول پر آپ کھڑا کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا سیرت کا مطالعہ کرنا ہے. یہ ایک نیڈ اور امپورٹنس ہے سیرت کی. اور ایک اور بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جو سیرت ہے یہ ایک شخصیت کی، دس از ناٹ اے میئر بایوگرافی، یہ ایک شخصیت کی سوانح حیات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سویلائزیشن کی ہسٹری ہے. یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ پوری سویلائزیشن ہے کہ دنیا کی حالات. آپ یو ول سی ان دا بکس آف علمیہ ندوی اور الرحیق المختوم میں ایز ویل کہ ڈیز آف عربیہ بیفور دا پروفٹ آف اسلام. تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی حالت کیا تھی. دنیا کتنے بڑے 3 خانوں میں بٹی ہوئی